معاملات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلی مکمل اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل۔ موضوع ہے مثالی حکمران۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کے مثالی حکمران ثابت ہوئے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا انداز حکومت کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکمرانی کے جو اصول مرتب کیے، بعد میں آنے والے دنیا کے حکمرانوں نے ان اصولوں پر عمل کر کے اپنی ریاستوں کو کامیاب بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست کا ماڈل پیش کیا۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست وسعت پذیر ہوئی اور مختلف سیاسی اور معاشی اور سماجی مسائل سامنے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل پیش کیا۔ آپ نے آنے والی دنیا کے نظاموں پر اثرات مرتب کیے۔ آپ کے فلاحی ماڈل کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں پیش آنے والے مستند واقعات آپ کی مثالی حکومت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زید جب جنگ سے واپس آئے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے عبداللہ بن زید کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں خبر لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ جب وہ حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے سارے حالات تفصیل سے سنائے۔ جب شکست خوردہ مسلمان میدان جنگ سے واپس آئے، حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ جنگ سے باغ آنے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم نہ گھبراؤ، میں تمہارا مرکز ہوں۔ تم میرے پاس بھاگ کر آئے ہو، یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تیاری کر کے دوبارہ میدان جنگ جانے کے لیے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی حکمران کی طرح شکست خوردہ لشکر کو مایوسی اور ندامت سے باہر نکال کر ان کے دینوں میں امید کی شمع روشن کی۔ بحوالہ ابن جریر الطبری نافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور جوان مسجد میں آیا، اس کے ہاتھ میں تیر تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے جہاد پر جانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور لوگوں سے پوچھا کہ کون شخص اس نوجوان کو کھیت میں مزدوری کے لیے لے لے گا۔ ایک انصاری نے مزدوری کرانے کے لیے اپنے ساتھ لے لیا۔ چند ماہ بعد حضرت عمر فاروق نے انصاری سے نوجوان مزدور کے بارے میں پوچھا۔ انصاری نے اس کی بڑی تعریف کی۔ آپ نے کہا، اے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ نوجوان کو لائے اور اس کی مزدوری کی اجرت بھی امیر المومنین کو پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان کو اس کی محنت کا معاوضہ دیتے ہوئے کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے گھر بیٹھ جاؤ یا جہاد میں چلے جاؤ۔ یہ رویہ کسی مثالی حکمران کا ہی ہو سکتا ہے۔ بحوالہ کنز العمال حمزہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے پاس چند اونی چادریں لائی گئیں۔ ان میں سے ایک بڑی عمدہ چادر تھی جو بڑی قیمتی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یہ چادر اپنے بیٹے عبداللہ کی بیوی صفیہ بن عبید رضی اللہ عنہ کو دے دیجئے، جو نئی دلہن بن کر آئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میں یہ چادر ایسی عورت کے پاس بھیجوں گا جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے زیادہ اس کی حقدار ہے، اور وہ ہے عمارہ بن کعب، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ احد میں دائیں بائیں جس جانب بھی رخ کرتا، مجھے عمارہ بچانے کے لیے
اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی۔ مثالی حکمران کبھی اقربا پروری نہیں کر سکتا۔ بحوالہ کنز المال۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ وہ بادشاہ یا خلیفہ؟ سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین میں سے ایک درہم بھی ناجائز لیا اور پھر اسے ناحق خرچ کیا تو آپ بادشاہ خلیفہ نہیں ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ خلیفہ ہیں کیونکہ آپ انصاف کرتے ہیں، لوگوں میں چیزیں برابر تقسیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ ہر فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرتے ہیں۔ بحوالہ کنز العمال۔ شامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بعض صحابہ پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس پابندی کا مقصد یہ تھا کہ ان صحابہ کی وجہ سے لوگ اسلام کے مرکز مدینہ سے جڑے رہیں۔ ان صحابہ میں سے کوئی اگر جہاد کی اجازت مانگتا تو حضرت عمر فاروق فرماتے کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد کیا وہ عاقبت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ تم مدینہ میں رہو، تمہارا مدینہ میں رہنا اسلامی ریاست کے استحکام کا سبب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کے بعد یہ پابندی اٹھا لی اور جید صحابہ بھی مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ اس طرح اسلامی مرکز سے لوگوں کا تعلق کمزور پڑ گیا۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق کے پاس کوئی وفد آتا تو ان سے ان کے امیر کے بارے میں پوچھتے کہ کیا وہ بیمار کی عادت کرتا ہے، کیا غلام کی بات سنتا ہے، ضرورت مندوں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر وفد کے لوگ امیر کی شکایت کرتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو معزول کر دیتے۔ مثالی حکمران عوامی خدمت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ بحوالہ کنز العمال۔ ابو صالح غفاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ ہم نے آپ کے لیے جامع مسجد کے پاس ایک مکان کی جگہ مخصوص کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا کہ حجاز میں رہنے والے آدمی کے لیے مصر میں گھر کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے عمر بن العاص کو حکم دیا کہ اس جگہ مسلمانوں کے لیے بازار بنا دیں۔ بحوالہ کنز العمال۔ خواتین حضرات، آج تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع جاری رہے گا، مثالی حکمران۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔